السلام علیکم۔ میرا نام آمنہ ہے اور میری عمر 17 سال تھی۔ میں ایک مدرسے میں حفظ قرآن کر رہی تھی۔ اسی مدرسے کا مولوی بھی مجھے بہت پیار کرتا تھا اور مجھے چاکلیٹ بھی لا کر دیتا۔ وہ مجھے کہتا تھا، بیٹا تمہارے ابو کے ساتھ میری دوستی ہے، اسی لیے میں تمہیں سب سے زیادہ لاڈ پیار کے ساتھ رکھتا ہوں۔ اسی مدرسے میں اس کا بیٹا بھی پڑھتا تھا، کیونکہ مدرسے میں ہماری صفیں الگ ہوتی تھی اور لڑکوں کی صفیں الگ ہوتی تھی، اور ہم اسی مدرسے میں 10 لڑکیاں پڑھتی تھی اور 10 لڑکے پڑھتے تھے۔ لیکن جب سے مولوی صاحب کے بیٹے نے اس مدرسے کو جوائن کیا، اس دن سے وہاں کا ماحول کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ وہ ہر وقت مجھے ہی دیکھتا رہتا تھا، کیونکہ سب لڑکیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل تھی، اور میرے نقش اتنے زیادہ خوبصورت تھے۔ کبھی کبھی تو مولوی صاحب بھی مجھے کہتے، بیٹا اللہ نے تمہیں بہت زیادہ خوبصورت بنایا ہے، بس اس حسن کو سنبھال کے رکھنا۔ میں مولوی صاحب کی بات سنتی اور آگے سے مسکرا دیتی اور کہتی، مولوی صاحب یہ تو اوپر والے کی کرم نوازی ہے اور ہم تو ناشکر بندے ہیں۔ میں جب مدرسے سے چھٹی لے کر گھر جاتی تو مولوی صاحب کا بیٹا میرے پیچھے آ جاتا، کیونکہ وہ مدرسے میں بھی مجھے گھورتا رہتا تھا۔ ایک دن تو اس نے حد پار کر دی۔ میں گلی سے گزر رہی تھی تو اپنی موٹر بائیک میرے سامنے کھڑی کر دی اور کہنے لگا، دیکھو آمنہ اب تم بڑی ہو گئی ہو اور میری عمر بھی 21 سال ہے، میں تو کہتا ہوں ہم دونوں شادی کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا، میں تمہیں جانتی تک نہیں اور تم میرے ساتھ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ میں تمہارے ابو کو تمہاری شکایت لگا دوں گی۔ مجھے کہنے لگا، ابو کو مت بتانا، وہ مجھے بہت زیادہ ڈانٹیں گے۔ میں نے کہا، تو پھر تم باز آ جاؤ، آئندہ میرے راستے میں مت آنا، اور میں تم سے کوئی تعلق بھی نہیں رکھنا چاہتی، کیونکہ اس کا مزاج، اس کی طبیعت اور اس کا لہجہ سب کچھ بہت ہی سنگین تھا۔ کیونکہ ہفتے میں ہمیں 2 مرتبہ ہی مدرسے سے چھٹی ہوتی تھی، ہفتے اور اتوار کے دن تو ہم گھر آ جاتے تھے، باقی پورا ہفتہ مدرسے میں ہی دن رات ہم لوگ رہتے تھے۔ لیکن مولوی اور اس کا بیٹا اپنے گھر چلے جاتے تھے۔ جب مولوی کے بیٹے کی بات نہ بنی تو وہ مدرسے میں ہی رہنے لگا اور ہر وقت مجھے تنگ کرنے لگا۔ اور تو اور میری دوستوں نے بھی مجھے کہا کہ اس کے والد کو کیوں نہیں بتاتی؟ میں نے کہا، کیا کروں، مجبور ہوں، بس اسے سمجھا رہی ہوں، اگر یہ سمجھ جائے تو اچھا ہے، نہ سمجھا تو پھر اس کے والد کو بتانا ہی پڑے گا۔ میری دوست ایک دن گھومنے کے لیے باہر چلی گئی اور میں کمرے میں اکیلی تھی۔ مولوی صاحب کا بیٹا آیا اور مجھے کہنے لگا، موقع اچھا ہے، ٹورنامنٹ کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا، یہ ٹورنامنٹ کیا ہوتا ہے؟ کیا کوئی گیم ہوتی ہے؟ مجھے تو کرکٹ کھیلنا بالکل نہیں آتا۔ وہ کہنے لگا، میں تمہیں سکھا دیتا ہوں، بس تم ایک بار ہاتھ تو کر لوں، میں تمہیں سب کچھ سکھا دوں گا۔ اور اس کے ہاتھ میں ایک جوس بھی تھا۔ کہنے لگا، یقین مانو میں آج تم سے معافی بھی مانگنے آیا ہوں، یہ لو جوس پیو۔ مجھے اس کا مزاج کچھ ٹھیک لگ رہا تھا اور اس کے لہجے سے بھی یہی نظر آ رہا تھا کہ شاید وہ بدل گیا ہے۔ میں نے پہلے بہت سوچا کہ جوس پیو یا نہیں، پھر میں نے اس کے ہاتھ سے جوس پکڑا اور پی لیا۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا چلا مجھے کب نیند آ گئی۔ میری دوست کمرے میں آئے اور میرے اوپر پانی چھڑکا اور مجھے جگایا۔ جب انہوں نے مجھے سارا واقعہ بتایا تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ میں نے یہ سارا واقعہ مولوی صاحب کو بتا دیا۔ مولوی صاحب نے کہا، بیٹا خدا کے لیے میں جیتے جی مر جاؤں گا، یہ بات کسی اور کو مت بتانا۔
مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اس طرح کرے گا۔ میں نے کہا جو میری عزت خراب ہوئی ہے اس کا کیا؟ کہنے لگا بیٹا تم ٹینشن نہ لو، اگر تم چاہتی ہو تو میں اس کے ساتھ تمہاری شادی کر دیتا ہوں۔ پھر مولوی صاحب نے ہمارے گھر میں رشتہ بھیجا اور میری مولوی صاحب کے بیٹے کے ساتھ شادی ہو گئی۔ جس دن میری شادی کی پہلی رات تھی تو میں نے اس سے پوچھا اس دن مدرسے میں تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا؟ مجھے کہنے لگا خدا کو جان دینی ہے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، مجھے فوراً کام پڑ گیا تھا اسی لیے میں باہر آ گیا۔ لیکن میں نے اس سے کہا اگر تم نے آج سچ نہیں بولا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ پھر اس نے مجھے ساری حقیقت سے آگاہ کیا تو میں نے کہا اس کا مطلب میری دوست ٹھیک تھی۔ مجھے کہنے لگا مجھے معاف کرو، مجھ سے بہت زیادہ غلطی ہو گئی، آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ خدا را اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھانے سے پہلے یہ سوچ لیا کریں کہ آج کا دور کس طرف جا رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بچوں کو مدرسے میں نہیں پڑھانا چاہیے، بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ احتیاط بہت ضروری ہے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔